ہمارا نظریہ دین اسلام ہے۔ اس کی بنیاد علاقائیت، وطنیت، نسل پرستی یا زبان نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اسلام یہ نہ صرف مذہب ہے بلکہ ضابطہ حیات ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر رہا ہے۔ یہودیوں کا سن 3700 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت سے ہوتی ہے۔ اس طرح سن ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یہ سفر 8 ربیع الاول کو ہوا، جو عیسوی سن کے مطابق 20 ستمبر 622 کا واقعہ ہے۔ یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا، اور اسی سال یکم محرم الحرام سے اسلامی سن کی ابتدا کی گئی۔ گویا پہلے اسلام صدی کی ابتدا اور آغاز 16 جولائی 622 کو ہوا۔ اس امر میں بھی ایک عجیب حکمت پنہا ہے کہ جب پہلی اسلامی صدی کی ابتدا ہوئی تو یکم محرم کو جمعہ کا دن تھا۔ اگر ہم سن ہجری کا دوسرے مروجہ سنین سے تقابل کر کے دیکھیں تو یہ سن بہت سی باتوں میں دوسروں سے منفرد و ممتاز نظر آتا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا چاند کو بنایا گیا اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا۔ یہ تقدیم خالق کی بنائی چیز سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں کسی پیوند کاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام چونکہ سادہ، عجز و انکساری والا آسان مذہب ہے، لا اکراہ فی الدین، لہٰذا چاند کے ذریعے سے ہر علاقے کے لوگ، خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، خواہ جزیروں میں، ان کے لیے آسان ہے کہ اپنے معاملات چاند کے مطابق طے کریں۔ اس میں کوئی مشکل و پیچیدگی نہیں۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب بآسانی یہ حساب کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دیگر تقویمیں ہر آدمی آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا، جبکہ چاند ہر جگہ نکلتا ہے۔ کسی مشکل حساب کتاب کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری تاریخوں میں یہ بات نہیں۔ اسلام چونکہ فطرت اور عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں مساوات و ہمہ گیری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے آیا کریں، لہٰذا قمری تقویم کو بنیاد قرار دیا گیا۔ اگر اسلام دیگر اقوام کے طریق کو اپنا لیتا یا گوارا کر لیتا، جیسے شمسی عیسوی تقویم کو ماہ سیام کسی ایک مقام پر ہمیشہ ایک ہی موسم میں آیا کرتا ہے، جس کا لازم نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نصف دنیا کے مسلمان جہاں موسم سرد اور دن چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ آسانی میں رہتے۔ اسی طرح سفر حج کا بھی یہی حال رہتا۔ طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ قسام الازل کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ چند واقعات پیش خدمت ہیں جو محرم الحرام میں ظہور پذیر ہوئے۔ اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ کشتی نوح علیہ السلام وادی جودی پہ جا ٹھہری۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی ماہ میں امام الانبیاء خاتم المعصومین
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابراہہ بیت اللہ پر حملے کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ شعیب ابی طالب کی محصوری جو یکم محرم 4 نبوی کو ہی۔ نکاح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ سیدنا علی 2 ہجری۔ سلاطین عالم کو دعوت اسلام 7 ہجری۔ غزوہ خیبر 7 ہجری۔ نکاح ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہمراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ صفین 37 ہجری۔ کیسر روم کی شکست 138 ہجری۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع 161 ہجری۔